جی مولانا، آپ نے یہ فرمایا کہ حدود میں بہرحال اس فرق کا لحاظ رکھا جائے گا، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی اس طرح کا جرم ہوتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ریپ، تو اس میں کوئی لازم نہیں ہے کہ یہ شرط رکھی جائے. تو یہ بظاہر کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس لگتی ہیں. یہ جو نصف گواہی ہے یہ ایک بنیادی اصول تو ہے جس کو چھوڑنے کی ہمارے فقہا ایک لمحے کے لیے رعایت نہیں کرتے، لیکن وہ اس خاص معاملے میں. لیکن جہاں پہ گواہ سرے سے موجود ہی نہیں ہوگا وہاں پہ تو صورتحال دوسری. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے مولانا صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اگر عورت اکیلی ہے تو وہ جائے عدالت میں اور اس کی گواہی کو مانا جائے گا. بہت سارے اگر کیسوں کی مثالیں میرے سامنے ہیں جس میں اگر زنا کے نتیجے میں ایک عورت حاملہ ہو گئی تو اس کا تو ایک ثبوت تھا کہ ریپ یعنی کہ انہوں نے اڈلٹری کی ہے، تو اس کو صرف حاملہ ہونے کی وجہ سے سزا ملی، لیکن مرد کیونکہ کوئی اور گواہ موجود نہیں تھا وہ بری ہو گیا. تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر عورت کیسوں میں ایسا نہیں ہوا کہ اگر عورت اکیلی ہے موجود ہے گواہ کے طور پہ تو اس کی گواہی کو نہیں مانا گیا. لیکن اگر گواہ موجود ہے، بیچ میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو ان اصولوں کے پیش نظر جن کا ذکر مولانا نے تفصیل سے کیا، اس میں بہرحال یہ تناسب رکھا جائے گا کہ ایک مرد اور دو عورتیں. اس سے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ عورت ایک کمتر درجے کی شخصیت ہے، حالانکہ ہمارے معاشرے میں بھی اور اسلام میں بھی عورت کو اس طرح سے سمجھا نہیں جاتا. لیکن جب آدھی گواہی کی بات کرتے ہیں اور ہماری سوسائٹی کے ہی کچھ مرد عورت کی بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ جا تیری تو گواہی آدھی ہے. اگرچہ غامدی صاحب کی بات ذرا مختلف ہے مولانا کی بات سے، وہ اس کو اس کانٹیکس میں رکھ رہے ہیں کہ جب آپ خود گواہ سلیکٹ کریں تو غامدی صاحب کا بھی کہنا یہی کہ بالعموم ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ خواتین کورٹ کچہری کے معاملے میں نہ انوالو ہوں. نہیں، اس طرح سے جیسے اگر آج کی سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں، یہ جب پہلی سوسائٹی کو اگر دیکھیں پرانے وقتوں کی بات تو اس میں شاید عورت اس طرح سے مرد کے شانہ بشانہ نہیں تھی. آج جو ہے وقت بدل چکا ہے. اب عورت اگر ہر جگہ پہ مرد کے ساتھ ہے، گھر سے باہر بھی اس کے ساتھ کام کر رہی ہے اور وہ ہر چیز کو ہینڈل بھی کر رہی ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی طرح اگر جیسے مولانا صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک موقع پہ اگر مرد بھی موجود ہے اور عورت بھی موجود ہے تو پھر مرد کی گواہی کو عورت سے ڈبل لیا جائے گا. تو اگر ایسی عورت موجود ہے کہ جو زیادہ بہتر طریقے سے گواہی دے سکتی ہے تو پھر اس کی گواہی جو ہے اس کو زیادہ ماننا چاہیے یا مانا جانا میں محسوس کرتا ہوں کہ فلاں عورت جو ہے وہ زیادہ ذہین ہے، زیادہ کمپیٹنٹ ہے، زیادہ ایبلٹی رکھتی ہے. تو کیا قرآن کی آیت اس بات کی نفی کرتی ہے کہ میں اس کو سلیکٹ کر سکتا ہوں؟ میں پہلے تو ایک بات کی تصحیح کرنا چاہوں گا. آپ نے بڑی عنایت فرمائی، آپ نے یہ کہا کہ غامدی صاحب کا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے، میرا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے اور میں نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ نقطہ نظر کے معاملے میں یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے کہ وہ اگر ذرا مختلف ہے تو ان کو ذرا مختلف کہنا چاہیے، اور اگر وہ بالکل مختلف ہے تو ان کو بالکل مختلف ہی بیان ہونا چاہیے. میں نے 3 باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں. پہلی بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے، جرائم کا تعلق ہے، ان میں اسلام نے نہ عورت کی نہ مرد کی کسی کی گواہی میں کوئی فرق نہیں کیا. مجھے یہ بتائیے کون کہہ سکتا تھا کہ انگلیوں کے نشانات بولیں گے؟ کون کہہ سکتا تھا کیمرے کی شہادت آپ کے سامنے آ جائے گی؟ کون یہ کہہ سکتا تھا کہ ڈی این اے ٹیسٹ بہت سی حقیقتوں کو بالکل متعین کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا؟ کون کہہ سکتا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا نتائج آپ کے سامنے بنا دے گی؟ اس وجہ سے یہ بات کہ جرم کی گواہی کے معاملے میں فرق کیا جائے کہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہرگز نہیں. پہلی بات میں نے یہ عرض کی ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ دستاویزات کے معاملے میں بھی اس آیت کا عدالت کے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، عدالت کی گواہی کے معاملے میں جب قرآن مجید نے اسی سورہ نساء میں یہ بیان کیا کہ کعبہ عورتوں کے بارے میں گواہی طلب کی جائے تو الفاظ کیا ہے؟ فاستشہدوا علیہن، ان پر گواہ طلب کرو. یہاں یہ نہیں کہا گیا. اس وجہ سے اس کا عدالت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی بنیاد پر جو عدالتی قانون بنایا گیا ہے، جو لا آف ایویڈنس بنایا گیا ہے، جو حدود آرڈیننس ہمارے ہاں بنائے گئے ہیں، میرے نزدیک ان میں ایک ایک چیز اس کے خلاف ہے اور میرے نزدیک وہ قرآن مجید کی صحیح تعبیر نہیں ہے. قرآن مجید اس طرح کی کوئی پابندی عائد ہی نہیں کرتا. چنانچہ جس وقت یہ حدود آرڈیننس زیر بحث تھا اس وقت میں نے اس کے اوپر تنقید کی تھی. جب یہ بنایا گیا تھا 1979 میں تو سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر تنقید لکھی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس میں اسلام کی غلط تعبیر ہوئی ہے. حدود کے معاملے میں، جرائم کے معاملے میں ہرگز ایسی کوئی پابندی نہیں، کوئی فرق نہیں.
قرآن تفریق نہیں کرتا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق نہیں کی. پورے آپ احادیث کے ذخیرے کو دیکھ لیجئے، ادنا درجے میں آپ کو کوئی اشارہ اس کا نہیں ملے گا. اسی طرح اس آیت کا بھی عدالتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مجھے ایک ہدایت دے رہی ہے. اب عدالت زیر بحث نہیں، قانون زیر بحث نہیں، میں ایک دستاویز لکھنے لگا ہوں تو اس میں یہ بات کہی گئی. اس میں پھر میں نے مزید آپ سے عرض کیا کہ اس حکم کی نوعیت کیا ہے. یعنی احکام کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک احکام وہ ہوتے ہیں جو اصل مطلوب ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو سد ذریعہ کے اصول پر چلتے ہیں. دیکھیے جس طرح کہ میں آپ سے عرض کروں، بدکاری کو اسلام نے ممنوع قرار دیا، یہ اپنی اصل میں ممنوع ہے، لیکن اس تک پہنچنے والے راستے بند کرنے کے لیے بہت سی ہدایات دی جاتی ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ محرم کے بغیر خواتین سفر نہ کریں، یہ کیا ہے؟ یہ سد ذریعہ ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ امام شافعی نے اسی زمانے میں اس میں اپنی یہ رائے دی، اور ان کی یہ رائے کتاب العلوم میں موجود ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر فتنے سے محفوظ رہ کر عورت سفر کر لیتی ہے تو یہ شرط اس پر نہیں عائد کرنی چاہیے. بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی بھی آیت سد ذریعہ کی آیت ہے. یعنی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری گواہی کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہدایت دی ہے کہ تم اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے مردوں کو گواہ بناؤ. اگر کسی موقع کے اوپر آپ کو پورا اطمینان ہے کہ آپ جس خاتون کی گواہی اس میں پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی تردد کا امکان نہیں، کوئی خرابی کا امکان نہیں، وہ پوری طرح گواہی دے دے گی، وہ ایک وکیل ہے، وہ عدالت میں بیٹھتی ہے، وہ بہت سے معاملات میں ایک عام مرد سے بہتر طریقے پر بات کرنے کے لیے تربیت پا چکی ہوئی ہے، تو آپ اس کو گواہ بنا سکتے ہیں. تو اصل میں نوعیت سمجھنی چاہیے احکام کی. ایک احکام وہ ہوتے ہیں جن میں مطلق طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو پابند کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ نوعیتیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے بہتری کا ذریعہ بنے گا. اور وہ اگر سد ذریعہ کے احکام ہے، سد ذریعہ کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، یعنی کسی برائی کو، کسی خرابی کو روکنے کے لیے آپ اس کے لیے پہلے سے کچھ احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں تو یہ سد ذریعہ ہو جاتا ہے. تو حکم کی نوعیت یہ ہے. اس وجہ سے میرا نقطہ نظر اس معاملے میں جو ہمارے عام فقہا کا نقطہ نظر ہے اس سے بہت مختلف ہے، اور میں اس پر بڑی تفصیل سے لکھ چکا ہوں، بہت بحث کر چکا ہوں. اس میں جو دلائل عام طور پر دیے جاتے ہیں ان دلائل کا محاکمہ بھی کر چکا ہوں، اور یہ بتا چکا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اسلام کے اوپر بالکل ایک تہمت ہے. اس معاملے میں غلط سمجھا گیا اس کے نقطہ نظر کو، وہ ہرگز اس طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کر رہا. غامدی صاحب، اس میں بھی مزید تفصیل کی ضرورت ہے. ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. اس وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.